بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. آج ہم ایک نہایت ہی اہم مسئلے پہ بات کریں گے، اور اس مسئلے پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہونا چاہیے، تو ہم اس ویڈیو کو تفصیل سے آپ کو بیان کریں گے. کل رات جو بائیڈن نے ایک بیان دیا جس کے بعد محمد بن سلمان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا، اور یہ تاریخی بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب یمن میں کشیدگی، سخت ترین کشیدگی چل رہی ہے اور جنگ کی کیفیت ہے. خانہ جنگی پہلے سے ہی وہاں موجود ہے. مارچ 2015 سے اب تک 1 لاکھ یمنی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ کی بمباری کی وجہ سے وہ یمنی شہید ہوئے ہیں. 2 کروڑ سے زیادہ افراد وہ اس وقت کسمہ پرسی کی حالت میں، خوراک کا شدید فقدان ہے وہاں پر. اور تو اور محمد بن سلمان کے اپنے عزائم ہیں، اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ جو حوثی باغی ہیں جہاں پر سعودیہ جن سے برسر پیکار ہے لڑ رہا ہے، ان کو ایران کی پشت پناہی حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ عراق کی پراکسی وار کا حصہ ہے. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یمن میں 2015 سے جو جاری جنگ ہے اس کا خلاصہ حاصل وصول کچھ نہیں ہو پا رہا. الٹا یمن کے جو شہری ہیں وہ بےچارے عذاب اور کرب میں مبتلا ہیں. یہ محمد بن سلمان اور حوثی باغیوں کی ایک اندرونی لڑائی کی کہانی ہے. حوثی باغی جو ہے وہ ریاض ہو، جازن ہو، ان کی تمام سعودیہ کی تمام سرحدوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. انفیکٹ اندرونی طور پہ بھی بوم بلاسٹ اور اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حوثی باغی تو ایک طرف، مگر داعش بھی اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے یہ اقدامات کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے محمد بن سلمان پریشان تھے. تو ان کے درینہ دوستوں کی طرف سے ہیلپ آؤٹ کیا گیا، اسلحے کے حوالے سے، سپورٹ کے حوالے سے، اور دوسرے مراسم جتنے ان کے تھے وہ استوار کرنے کے لیے جس حد تک وہ جا سکتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ گئے. مگر دوست اب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. ٹرمپ انتظامیہ کی مہربانیوں کی وجہ سے محمد بن سلمان کے پاس اسلحہ وافر مقدار میں تھا، جنگی سپورٹ ان کو تھی، اور یمن میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے. مگر سعودیہ کی طرف سے مگر جو بائیڈن کی طرف سے کل رات جو بیان آیا، جس کے بعد سعودیہ کی مشکلات میں اضافہ اس طرح سے ہوا کہ وہ یمن میں جنگ کو ختم کرنے کا اشارہ دے چکا ہے، اور کہا کہ ہم القاعدہ اور جو داعش کی سرگرمیاں ہیں وہ خفیہ طور پہ یا گوریلا وارز کی طرف سے انجام دینے کی کوشش کریں گے. اب اس وقت سعودیہ کی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. سعودیہ کا حساب یہ چل رہا ہے کہ سعودیہ کی حامی گورنمنٹ یمن میں برسر اقتدار ہے، مگر اس کو حوثی باغیوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا. ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ ان حوثی باغیوں کو ایران کی پشت پناہی حاصل ہے، مگر اسلحے کی فراہمی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے. کیونکہ اس جنگ کو جتنا زیادہ سنگین اور جتنا زیادہ پیچیدہ بنایا جائے گا، اتنا ہی زیادہ سعودیہ ہماری طرف دیکھے گا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہوں گے وہ برسر اقتدار عوام کے سامنے لائے جائیں گے. مگر گنگا الٹی بہنے لگی ٹرمپ انتظامیہ کے جانے کے بعد. جب جو بائیڈن اقتدار میں آئے تو انہوں نے سعودیہ کے اوپر پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ان پابندیوں کی وجہ سے سعودیہ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا. ایک طرف سعودیہ کا دیکھیں تو ایک اتحاد تھا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، اور عرب ریاستیں سعودیہ کے ساتھ تھیں. مگر اب جب جو بائیڈن نے اپنی طرف سے سپورٹ سعودیہ کی بند کر دی ہے، تو اس کے بعد اس کا خطے میں اور کون سا دوست بچا ہے. پاکستان کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ روابط کس حد تک جا رہے ہیں. روز بروز جو ہے وہ نچلی سطح پہ، اور روز بروز جو ہے پاکستان کے ساتھ روابط جو ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایک کے بعد ایک بیانات کے بعد پاکستان کا اپنا اسٹانس جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ اب ہم سعودیہ کی ڈکٹیشنز کے اوپر نہیں چلیں گے، اور اب ہم خود اپنے فیصلے کریں گے. یہ واضح پیغام جو ہے وہ آرمی چیف جنرل باجوہ، وزیر اعظم حالیہ وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، اور فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کی طرف سے عوام کو دے دیا گیا، اور ساتھ ساتھ دنیا کے لیڈران کو، دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا. سینیریو یہ ہے کہ سعودیہ اب اس وقت کیا کرے گا. سعودیہ کا ترکی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کے حالات تھے. سعودیہ نے ترکی کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، جس کے بعد ترکی کی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوا. 212 بلین کا ان کا ٹریڈ ٹرانزیکٹ تھا، جو کہ 2020 میں صرف 16 ملین تک رہ گیا، جو کہ ایک بہت بڑا فگر تھا. جس کے بعد سعودیہ کو یہ ریئلائز ہوا. محمد بن سلمان نے پچھلے 2 ماہ میں بہت ساری کوششیں کی کہ ترکی کے ساتھ روابط بحال کیے جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے رجب طیب اردوغان کے ساتھ بھی یہ کام کیا. اب جو بائیڈن نے جب بیان دیا تو ترکی میں ایک بغاوت بھی بلند ہونے کی بازگشت ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو طلباء ہیں وہاں کے،
وہ ایک بغاوت کی فضا قائم کر رہے ہیں، اور وہ بغاوت کی فضا کیا ہے وہ ایک تفصیل سے ہم دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت سعودیہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سعودیہ کی جو F-35 ڈیل تھی، UAE کے ساتھ جو اشتراک تھا ان کا اسلحے کی ڈیل کے اوپر، جو کہ بائیڈن نے سینکشن لگائی ہیں اور وہ ڈیل کینسل کر دی ہے، کیونکہ یمن میں جو جاری وار تھی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے جو بائیڈن نے بہت سے اقدامات کیے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو آخر تک تمام معلومات ملتی رہیں۔ محمد بن سلمان نے جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے تھے، متعدد ممالک میں شراکت داری کے اوپر بزنس اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد اپنے ہی لوگوں کے اوپر یلغار کرنا شروع کی، جس کے بعد سے ان کو عوامی طور پر یا عوامی حلقوں میں خاص پذیرائی حاصل نہیں ہے، بلکہ ان کے اتارنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہت سے ایسے اقدامات بھی کیے محمد بن سلمان نے جس کی وجہ سے سعودیہ کی اپنی عوام ان سے نالا تھی، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ جس ملک کا وزیر اعظم یا ولی عہد کے ساتھ اس کی عوام نہ کھڑی ہو تو اس ملک کی اسٹیبلٹی داؤ پہ لگی ہوتی ہے، اس کی معیشت کی جو ہے وہ پریڈکشنز بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو یہی چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے بعد جو بائیڈن بھی ساتھ چھوڑ گئے، اسرائیل نے صاف موقف اختیار کیا کہ اگر آپ ہمیں تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے آپ کے لیے اقدامات کریں گے۔ مگر یہ اقدامات کس طرح سے ہوں گے، اور یمن میں جو جاری جنگ ہے جس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے، سعودیہ پاکستان کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ سیکیورٹی کے لیے معاملات کے لیے پہلے وہ پاکستان کی طرف دیکھتا تھا، مگر پاکستان سے جو روابط تھے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دن بدن تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان سے بھی اب اتحاد دوبارہ اور جس طرح کے معاملات تھے وہ پہلے کی طرح کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، مگر ہماری طرف سے بڑا کلیئر اسٹانس ہے۔ تو سعودیہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک بلاک میں پھنس گیا ہے، گریٹر پلان میں سے سعودیہ کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ترکی کے ساتھ امریکہ، اسرائیل، ان سب کے روابط تھے، اسلحہ ڈیلز ہوں، F-35 کے پروگرامز ہوں، اس میں ترکی کا بہت رول رہا، مگر ترکی کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا اس ڈیل سے۔ اس کے بعد بھی محمد بن سلمان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں کون کرتا ہے، اور جب وقت نکل جاتا ہے تو کیسے کون اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ محمد بن سلمان پیسے کے زوم کے اوپر چل رہے تھے، مگر یہ زوم ٹوٹا، اور اس زوم کے ٹوٹنے میں محمد بن سلمان کا اپنا ہاتھ۔ تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو پچھلے 40 سالوں سے اسرائیل اور امریکہ محنت کر رہے تھے، آج اس پہ پانی پھرنے کا وقت ہے، اور آج خوشخبری کی بات بھی ہے ایک طرح سے کہ یمن میں جاری جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے، اور جو بائیڈن اپنا خصوصی کردار ادا کریں گے، اور ان کی طرف سے جو اسٹانس تھا یا ان کی آرمی کی طرف سے تھا کہ ہم القاعدہ اور داعش کے پیچھے جائیں گے ہر ممکن حد تک، تو وہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم گوریلا وارز یا پھر ہم ٹارگیٹڈ آپریشنز کے اوپر جائیں گے۔ ٹارگیٹڈ آپریشنز یمن میں بہت ہوئے ہیں، حوثیوں کی طرف سے بھی ہوئے ہیں اور سعودی کولیشن کی طرف سے بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ سعودی کولیشن جو تھا اب اس وقت وہ پارا پارا ہو گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی خبر آج کی 5 فروری کی یہ خبر ہے۔ اس خبر کے بعد سعودیہ کیا اقدامات کرتا ہے، کیا وہ OIC کا اجلاس دوبارہ وہ بلٹ اپ کرتا ہے، مسلم امہ کا بلاک جو ہے اس کو بلٹ اپ کرتا ہے، اس کا انسٹانس لیتا ہے اور ساتھ میں سپورٹ مانگتا ہے یا نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سعودیہ اس وقت بائیڈن سے دشمنی مول لینے کے حق میں ہے، اسرائیل سے دشمنی مول لینے کے حق میں ہے، یا انہی کی پیروی کرتے ہوئے جیسے پچھلے چند سالوں سے چلتا آ رہا ہے اس بار بھی وہ یہی کام کرے گا۔ مگر ترکی نے ایک سخت اسٹانس لیا ہے کہ اب ہم بہت سی چیزیں سعودیہ کے کنٹرول سے لے لیں گے۔ اس بیان نے بھی محمد بن سلمان کو پریشانی میں مبتلا کیا، کیونکہ نظام کعبہ اور نظام مدینہ کی منتقلی بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس کے پاس جائے گی۔ کیا اسلامی بلاک کے جو قیام کی باتیں کی جا رہی ہیں گریٹر پلان کے حصے میں وہ اسی سے منسلک ہیں یا پھر اس سے الگ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کون کس سمت میں جائے گا۔ اس وقت بہت سنگین معاملات ہیں، سنگین معاملات میں محمد بن سلمان کیا ڈیسیجن لیتے ہیں، بائیڈن کا اگلا اسٹانس کیا ہوتا ہے، اور نتن یاہو جو سعودیہ کے دورے کے اوپر جانا چاہ رہے تھے عرب ریاستوں میں، خاص طور پہ متحدہ عرب امارات اور یمن، بحرین میں جو ہے ان کا جو دورہ تھا وہ ملتوی ہو گیا کرونا کی وجہ سے۔ دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں تو کیا اقدامات کرتے ہیں اور کس سپورٹ کی بات کرتے ہیں سعودیہ سے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، پریس کریں، تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے بعد کی جو سیریز ہے وہ ہم بنگلہ دیش کے کوپ کی بات کریں گے۔ آج 5 فروری ہے، پاکستان جو ہے کشمیر ڈے منا رہا ہے۔ کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے متعدد کانفرنسز، متعدد جلسے جلوس اور ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں، اور انڈیا میں 6 فروری کل کے حوالے سے بہت بڑا ایک
اپڈیٹ دوں کہ وہاں پر یلغار کی کیفیت بن چکی ہے، اور انڈیا کے جو مودی سرکار ہے ان کے پیرول پہ پلنے والے سیلیبریٹیز کشمیر اور کسانوں کے حوالے سے متعدد متنازع بیان دینے کے بعد اپنی اہمیت اور اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز نئے تبصروں اور تجزیوں کے لیے۔ شکریہ۔